السلام علیکم. تنویر مفتی من کی دنیا کے ساتھ. آج جو پچھلا پروگرام تھا دا پکچر آف سیلف، اس کا یہ پارٹ 2 ہے. یعنی پکچر آف سیلف، خود پسندی، اپنے آپ کو کیسے دیکھنا. اس سے پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں میں نے جو دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بلنگ جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی. اور تھوڑی سی اس کی یاد دہانی کے طور پہ میں نے ایک دو ٹی وی کے پروگراموں کی مثال دی تھی جس میں دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے جگت کے نام پہ. اسے کہا جاتا ہے یہ جگت ہے اور یہ ہمارے کلچر میں ہے، لہٰذا کچھ لوگوں کا، کسی کا موٹے ہونے پر، کسی کا گہرا رنگ ہونے پر، کسی کا چھوٹے ہونے پر، کسی کا گنجے ہونے پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یعنی ان کی جو فزیکل اپیئرنس، جسمانی جو ہے، اس کے اوپر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کو جگت کہا جاتا ہے، اس کو کلچر کہا جاتا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بڑی عمر کے لوگ، ہم لوگ تو اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، لیکن جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، ان کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور اگر یہ کلچر ہے تو اس کلچر کو بدلنے کی، کیونکہ یہ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے وہ پکچر آف سیلف کے ساتھ، خود پسندی کے ساتھ. میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ بچپن سے یہ پروسیس شروع ہوتا ہے. یعنی چھوٹی عمر سے یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیتا ہے، بچہ دیتا ہے یا بچی دیتا ہے، تو اس کی تعریف کرنی، اس کو دل کھول کے پیار کرنا، اس کو جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ اس کی پکچر اپنی نظر میں ہی بہتر ہو اور اچھی ہو کہ میں اچھا ہوں یا اچھی ہوں اور میرے ماں باپ مجھے. لیکن بعض دفعہ اس پروسیس میں بھی کہیں نہ کہیں فقدان آ جاتا ہے، خصوصاً اس وقت جب ان ایسے ہی والدین کا دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ساری کنسنٹریشن جو ہے وہ دوسرے کی طرف چلی جاتی ہے. اور جو پہلا ہے، جو بذات خود ابھی چھوٹا ہے اور سمجھ نہیں پا سکتا اس کو کہ چھوٹے کو کی توجہ کی ضرورت زیادہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ اس کو پسند زیادہ کرنے لگ پڑے ہیں، تو لیکن وہ اس عمر تک ابھی پہنچا نہیں ہوتا، تو اس کو یہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا، ایک تو پہلے وہ چھوٹے بہن یا بھائی کو رائیول، یعنی ایک قسم کا دشمن سمجھنے لگ پڑتا ہے، کیونکہ ان میں آپس میں مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جو کہ لاشعوری طور پر ماں باپ بھی شروع کر دیتے ہیں. اور ان میں اکثر مائیں اور باپ جو ہے نا، ان کا ایک فیورٹ بچہ ہو جاتا ہے جس کو وہ چومتے چاٹتے رہتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، اور دوسرے کو وہ نہ چاہتے ہوئے، ضروری نہیں کہ اس کی انہوں نے پلاننگ ہی نہیں کی ہو، وہ اس کو اگنور کرتے ہیں، اس کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، اب اس کی طرف توجہ ہوگی. پہلے ساتھ وہ پہلا بچہ سوتا تھا، اب اس کو اٹھا کے دوسری طرف دوسرے بستر پہ کر دیا جاتا ہے اور چھوٹے کو ساتھ لٹا دیا جاتا ہے. تو بچہ ان چیز کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن اس کی سیلف پکچر جو ہے، اس کی انا جو ہے، وہ مجروح ہو سکتی ہے اس قسم کے طرز عمل سے. تو اس کے اوپر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جب دوسرا بچہ ہو جائے تو شاید پہلے کو پہلے سے بھی زیادہ توجہ دیں تاکہ وہ اس کو اپنے آپ کو اگنورڈ نہ فیل کرے، اور جو ہے اس کی سیلف پکچر آف سیلف جو ہے وہ مجروح نہ ہو. کیونکہ یہ پکچر آف سیلف جو ہے یہ ساری زندگی ساتھ چلتی ہے. اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو خود ہی پسند نہیں کرتے تو پھر اس کا جو ہے آپ کا کانفیڈنس لو ہوگا، آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوگی، آپ جو ہے وہ بڑی جلدی جذبات پہ لے جائیں گے. آپ سوچیں گے کہ ہر شخص مجھے، اگر آپ کو کہا جا رہا ہے جی کہ آپ کا رنگ سانولا، آپ کالے ہو، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے سارے ہی آپ کو کالا دیکھ رہے ہیں. یا آپ کے اگر نین نقش کسی نے کہہ دیا اچھا ہے، جیسے کہ ان پروگراموں میں ہوتا ہے، کسی کو تھیلا کہا جا رہا ہے، کسی کو کالو کہا جا رہا ہے، اور کسی کو موٹا کہا جا رہا ہے. اور سوچنے والی بات یہ ہے، جو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، کہ یہ کسی کی چوائس تو نہیں ہوتی.
یہ چناؤ تو نہیں ہے، یہ تو گیونس ہیں. گیونس کا مطلب ہے جو آپ لے کے پیدا ہوئے ہیں. کوئی بھی جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ اس کا وہ ہو، لیکن یہ خداداد چیزیں ہیں، اس کا مذاق اڑانا تو آپ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا اللہ کی کریچر کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ مذاق، اس کو چاہے جگت کہیں یا کچھ بھی کہیں، اس کو فوری طور پہ بند کر دینا چاہیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں. مذاق اور بھی ہو سکتے ہیں، بڑے اچھے مذاق ہو سکتے ہیں، ستھرے مذاق بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کسی کی ظاہری چیز کے اوپر جو ہے مذاق اڑانا وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ پکچر آف سیلف کو زخمی کرتا ہے. اور وہ جو ہے، اب پکچر آف سیلف ضروری نہیں ہے کہ میری جو ظاہری شکل و شباہت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ میں کہوں جی میں تو یوں ہوں تو وہ ہوں. اوور آل پرسنالٹی آپ کی جو ہے، آپ کی ساری جو پرسنالٹی ہے اس کی، کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، اور جو ہے میں اور شکل صورت کا بھی اچھا ہوں، اور میں ایک اچھا انسان ہوں، میں بہت ساری چیزیں نہیں کرتا، برائیاں نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، جو میں اس کی. اور جب مجھے وہ ہوگا، اس قسم کی میری پازیٹیو پکچر ہوگی، تو میرے میں کانفیڈنس ہوگا، میرے میں خود اعتمادی ہوگی، میں جو ہے بہت کچھ کر سکتا ہوں اور بہت کچھ کروں گا. تو یہ ایک بہت ضروری ہے. تو کسی کو پہلے تو ظاہری شکل و صورت کے اوپر کسی کو برا بھلا کہنا تو اخلاقیات میں ہی نہیں آتا. میں نے تو آج تک کوئی بدصورت انسان نہیں دیکھا ساری زندگی. میں تو دنیا میں بہت میں نے سفر کیے ہیں، مجھے تو ایک بھی انسان جو ہے بدصورت نہیں لگا. آپ کس کو بدصورت کہیں گے؟ لہذا آپ کسی چیز کو خوبصورت کہیں گے، تو یہ آپ اس کے ساتھ موازنہ کر کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. اور جبکہ اس دونوں میں ظاہری خوبصورتی میں یا جو کچھ بھی ہے نئے نقش میں، ان میں دونوں کی چوائس نہیں ہے. لیکن آپ اگر جب اس کو ایک کرائٹیریا بنا دیں گے کہ یہ خوبصورت ہے، تو پھر جب آپ اس کے ساتھ موازنہ کریں گے تو دوسروں کو آپ بدصورت کہیں گے یا بد شکل کہیں گے یا واٹ ایور. اور یہ پکچر آف سیلف کو جب انجری جاتی ہے تو اس کے نقصانات اس شخص کو یا اس انسان کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اس کے خاصے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں. کہ آپ نے جو ہے نا، خود پسندی کا مطلب ہے مجھے اپنے آپ کو پسند کرنا ہے، اوور آل پرسنالٹی، ظاہری بھی اور میری خود پسندی. لیکن اب یہاں ایک اور سینسٹیو مسئلہ آ جاتا ہے. خود پسندی کی بھی ایک حد ہے، یعنی خود پسندی اگر ضرورت سے بڑھ جائے اور بہت ہی ایک لمٹ سے زیادہ ہو تو وہ اس کو تو عموماً پھر وہ آپ نے سنا ہوگا اس کو ڈائگنوسٹکلی اس کو کہتے ہیں نارسیسسٹک پرسنالٹی، جو صرف اپنے آپ کو پسند کرتا ہے یا اپنے آپ کو پسند کرتی ہے اور باقی کوئی بھی ان کی نظروں میں ان جیسا نہیں ہے. یہ کیس مزید کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. اس طرف پھر کبھی کسی پروگرام میں آئیں گے کہ نارکسزم کیسے ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن لہٰذا وہ خود پسندی بھی نہ ہو کہ مجھے باقی سارے جو ہے نا وہ وہی کہ میں اپنے آپ کو اتنا صاف کر لوں کہ دوسرے سارے مجھے گندے اور میلے نظر آنے لگ پڑے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ خود پسندی ہونی چاہیے، اور یہ گھروں سے ملتی ہے، اور اگر نہ ملے تو اس کی کافی قیمت چکانی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، پراپر تھراپی کے ساتھ آپ پکچر آف سیلف کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی تگودو کی ضرورت پڑتی ہے. تو خود پسندی ایک لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو وہ نارسسسٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر کیس مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے. اور وہ ایسی شخصیتیں جو ہیں ان کا کبھی نہ کبھی کولیپس ہو جاتا ہے، بہت بری طرح کولیپس ہوتا ہے اگر وہ خود پسندی ضرورت سے زیادہ ہو. کم ہو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لوگوں میں ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا، بعض خودکشی کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ میں یوں ہوں تو یوں ہوں ہے، اور الٹیمیٹلی بعض دفعہ وہ خودکشی بھی کر لیتے ہیں. ایکسٹریم کیس نارکسزم میں بھی یہی ہے کہ جب ان کا کولیپس ہوتا ہے تو وہ بھی خودکشی کے رسک اس میں کافی بڑھ جاتے ہیں. تو لہٰذا ایک اچھی پکچر آف سیلف، خود پسندی کی ایک لمٹ کے ساتھ جو ہے اپنے آپ پہ، اپنے قوت بازو پہ
اور اپنے آپ پہ بھروسہ اور یقین کر کے اس کو جو ہے نا آپ چلیں گے تو آپ کی پرسنالٹی جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ بڑی آسانی سے کر لیں گے. اس میں پھر باہر سے آنے جب آپ کی پکچر آف سیلف گھر سے ایک اچھی بن جائے گی تو وہ ایک ڈیفنس کا کام بھی دے گی. پھر اب وہ باہر والے جو بھی کہیں گے آپ اس کو قبول نہیں کریں گے. آپ کا جو دفاع کا سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط ہو جائے گا اچھی خود پسندی کی تصویر کے ساتھ کہ اب آپ کو کوئی کہے او تو یوں ہے تو وہ ہے, آپ اس کو لیں گے ہی نہیں, اس کو اپنے جذبات پہ نہیں لیں گے, اس کو ہیوی نہیں لیں گے, کیونکہ آپ کی نظر میں آپ کی اپنی تصویر بہت اچھی ہے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں, قابل ہوں, جو کچھ بھی ہے وہ یہ میری کوالٹیز ہیں, اس کے کہنے سے یا دوسرے کسی اے بی سی کے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ ڈیفنس سسٹم جو ہے یعنی قوت مدافعت جو ہے, نفسیاتی قوت مدافعت جو ہے وہ آپ کی ایک اچھی خود پسند تصویر کے ساتھ وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. اب وہ ڈیفنس کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں اس پہ بھی ایک پروگرام ضرور کیا جائے گا کہ یہ ڈیفنس کہاں سے آتا ہے. یہ بھی سٹارٹ میں ہی گھروں سے آتے ہیں کہ وہ کانفیڈنس آئے جب آپ بچے کو ایک اچھی خود پسندی کی تصویر دے رہے ہیں, اس کو اچھی فیڈ بیک دے رہے ہیں, اس کو پازیٹیو فیڈ بیک دے رہے ہیں, تو اس کی جو ہے نا تو اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ اس کے دفاع کو بھی مضبوط کر رہے ہیں. اب وہ صرف جسمانی نہیں ہے کہ آپ مسلز ہو جائیں اور آپ لمبے چوڑے اونچے ہو جاؤ تو وہ کسی اور سائڈ پہ چلا جاتا ہے. خود پسندی کی جو ہے تصویر جو ہے وہ اگر مضبوط ہوگی تو آپ کا دفاع بھی مضبوط ہوگا, لہٰذا آپ تھوڑی کسی کی بات سے آپ جذباتی طور پہ مجروح نہیں ہوں گے, آپ اس کا اتنا نہیں لیں گے بلکہ آپ الٹا دوسرے کا بھی مذاق اڑائیں گے. اور ایسے لوگ ہوتے بھی ہیں لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. کچھ بچے کچھ نوجوان اس کو جب لے جاتے ہیں تو اس لیے کہ ان کا دفاع شروع سے کمزور ہوا ہوتا ہے, تو جب وہ باہر نکلتے ہیں اسکول میں محلے میں جاتے ہیں تو دوسرے جو ہیں جب وہ ان کو دیتے ہیں تو وہ اس کو لے کے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کا ڈیفنس میکنزم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا اس پور یا اس فقدان سے بھری ہوئی سیلف پکچر کو جو گھر سے ہی سٹارٹ ہوئی تھی. تو وہ بلکہ اس کو وہ کنفرمیشن میں لگ جاتے ہیں, ماں باپ بھی نہیں مجھے پسند کرتے, اور یہ باہر والے بھی اسکول میں جاتا ہوں وہاں بھی میرا مذاق اڑایا جاتا ہے, اور مدرسے میں جاتا ہوں وہاں بھی لوگ مجھے چھیڑتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. وہ اپنے جذبات پہ اس کو لیتے ہیں اور اس سے ان کی جذبات مجروح بھی ہوتے ہیں اور سیلف پکچر مزید دبتی چلی جاتی ہے, لہٰذا کانفیڈنس کم ہوتا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی جو ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا. لہٰذا یہ 3 پروگرام جو بلنگ یعنی دوسروں کا مذاق اڑانا, پکچر آف سیلف کا پہلا پروگرام اور آج کا پکچر آف سیلف خود پسندی, ان تینوں میں انٹر کنیکشن کو دیکھیے اور ان تینوں کے اوپر جو ہے ہمیں ہماری سوسائٹی میں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مضبوط شخصیات گھروں سے پیدا ہوں اور جو آنے والے جو مشکلات ہیں پرابلم ہیں ان کو وہ سالو کرنے میں بآسانی اپنے قدموں کے اوپر کر سکیں. اللہ حافظ جی, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی.